ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ایک ہفتے سے زائد وقت گزر گیا تھا۔ انشرا یونیورسٹی آ رہی تھی، نہ کال ریسیو کر رہی تھی، اور کہیں بار گھر جانے پر چوکیدار نے گیٹ سے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ کوئی بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ آج یہی بات اس نے جب فری پیریڈ کے دوران کیفیٹیریا میں بابر کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا، اور اس کی طرح اس کا دھیان بھی انشرا کی نانی کی طرف گیا تھا۔ یہ خاصی پریشان کن بات ہے۔ انشرا کبھی بھی اس طرح یونیورسٹی سے غائب نہیں ہوئی، وہ چھٹی نہیں کرتی۔ وہ بھاپ اڑاتا کپ رکھتا ہوا بولا، اس کی نانوں کی طرف سے نہ جانے کیوں طبیعت بے چین سی رہتی ہے، اور اب انشی کا یہاں نہ آنا، فون کا آف ہونا، گھر میں نہ ملنا کسی بڑے خطرے کی علامت لگ رہا ہے۔ عاقفہ روحان سے لہجے میں گویا ہوئی، تمہارا کیا خیال ہے؟ انشرا کسی خطرے میں ہو سکتی ہے؟ بابر بے دھیانی میں نوفل سے مخاطب ہوا تھا، جو ان کے تفکر و پریشانی سے یکسر بے نیاز چیز برگر کھانے میں مگن تھا۔ ہاں ہاں، خطرے میں؟ مجھے امید ہے وہ کسی اور کو الو بنا رہی ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو نوفل بھائی آپ؟ میں نے بتایا نا آپ کو، انشی ایسی نہیں ہے۔ آپ کو بلیک میل اس کی نانوں نے کیا ہے، وہ اس بلیک میلنگ سے ہی بے خبر ہے۔ تم یقین کر سکتی ہو ان کی بات پر؟ مجھے یقین نہیں ہے، ان کے اصل چہروں سے میں واقف ہو گیا ہوں۔ اس کی سرد مہری ہنوز تھی۔ اوکے، آپ کی خفگی اپنی جگہ، لیکن معلوم تو ہو وہ کہاں ہے؟ اس طرح سے منظر سے غائب ہونے کی کوئی وجہ ہوگی۔ اس کے لیے میں ہی نہیں، ممی اور بابا بھی بے حد فکر مند ہیں۔ آئی ایم سوری عاقفہ، میں یہاں تمہاری کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوں، اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور چائے پینے لگا۔ ذہن کی اسکرین پر چند دن پہلے کا منظر تازہ ہو گیا تھا، جب وہ اس کے جواب پر پوری شدت سے زمین پر گری تھی، اور اس نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا کہ اس کی نگاہ میں وہ بھی ڈرامہ تھا۔ نوفل، تمہارا انداز بتا رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ انشرا سے کسی جھگڑے کے بعد ہی تمہارا ریاکشن ایسا ہوتا ہے؟ بابر اس کا نبض شناس تھا، چونک کر استفسار کرنے لگا۔ جھگڑا؟ اس میں اتنی ایبلٹی ہے مجھ سے جھگڑا کرے؟ عاقفہ کے دل کو سخت چوٹ پہنچی تھی۔ وہ جس انداز میں انشرا کا ذکر کر رہا تھا، اس میں بے حد حقارت و توہین پنہاں تھی، گویا وہ کوئی گری ہوئی اخلاق باختہ لڑکی ہو۔ نوفل بھائی پلیز، آپ انشی کی انسلٹ مت کریں، وہ میری دوست ہے۔ اس کی اصلیت سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس کی دوست بن رہی ہو، یہ میرے لیے دکھ کی بات ہے کہ میں تم کو بہن سمجھتا ہوں۔ وہ ناگواری سے منہ بنا کر گویا ہوا، میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس سے بے خبر ہے۔ خیر، ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے انشرا کہاں اور کس حال میں۔ اگر وہ بے خبری میں اس بڑھیا کی کسی ایسی ویسی پلاننگ کے پھندے میں پھنس گئی تو بہت مسئلہ بن جائے گا۔ بابر نے بحث کو سمیٹا، بائے بائے، میری تمام نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اپنی کار میں بیٹھتا ہوا اس سزائی انداز میں ان سے مخاطب ہوا، اور تیزی سے کار دوڑاتا آگے نکل گیا تھا۔ شاہ زیب کی بات پر وہ کئی لمحے تک شاکڈ رہ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا، جبکہ وہ مطلبی لہجے میں کہہ رہا تھا، سودا اور آپ کو عمر بھر ساتھ دیکھنے کی خواہش میری ہی نہیں، پاپا اور تایا جان کی بھی ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں سودا آپ کی شریک حیات بنے۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا، سودا کے پاپا کی ڈیتھ کے دوسرے دن ہی اچھی آپا نے صوفیہ پھپھو اور سودا کو ان کے ہی گھر سے نکال دیا تھا، اور سالوں پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ یہاں آنے لگی ہیں، اور اب سودا کو بہو بنانے کی جو رٹ انہوں نے لگائی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی لالچ ضرور ہوگی۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے سرے سے سرے ملا رہا تھا، اور وہ کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا تھا۔ بے حد شرمندگی و سبکی کا احساس دل کو مضطرب کیے دے رہا تھا۔ اپنا لمبا قد اس کے آگے بے حد چھوٹا و کمزور لگا۔ وہ اس کے اور سودا کے حوالے سے نیک و خوبصورت خیالات رکھتا تھا، اور وہ کتنی ذہنی پسماندگی و گراوٹ کا شکار تھا کہ اس کو اور سودا کو دیکھ کر ہمیشہ منفی سوچ و خیالات کے گرداب میں ہی بھٹکتا رہا تھا۔ سودا جیسی لڑکی قسمت والوں کا نصیب بنتی ہے۔ وہ اس دور کی لڑکیوں سے بالکل جدا و منفرد ہے، با حیا، با وفا، حساس و سادہ۔ میں نے اپنی لائف میں جتنی لڑکیاں دیکھی ہیں، ان میں ایک بھی لڑکی ایسی نہیں ہے۔ پھر تم خود ہی کیوں اس کو اپنا لائف پارٹنر نہیں بنا رہے ہو؟ اس کو یاد آیا، وہ اس کے لیے شجر ممنوع تھی، کوئی کھوئی ہوئی دعا تھی اس کو پانے کی راہ میں، جنت حائل تھی، اور جنت سے دستبرداری منظور نہ تھی۔ میں نے جب بھی اس کا تصور کیا، آپ کو ہی اس کے ساتھ کھڑا پایا ہے۔ میرے دل میں کبھی سودا کے متعلق منفی خیال آیا ہی نہیں۔ جب بھی اس کو دیکھتا ہوں، برادرانہ محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں بھائیوں کی مانند محبت و اپنائیت تھی۔ یہ خواہش تمہاری محض خواہش ہی رہے گی، خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، خواہشیں حسرت بنتی ہیں، یا پھر نوحہ۔ وہ سیدھا بیٹھتا ہوا مضبوط لہجے میں بولا تھا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گویا کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ کیا کمی ہے سودا میں؟ بات کمی یا زیادتی کی نہیں ہے، آپ کسی دوسری لڑکی میں انٹرسٹڈ ہیں کیا؟ فضول بات مت کرو۔ وہ جزبز ہوا، کیا آپ سودا کو پسند نہیں کرتے؟ آہستگی سے گویا ہوا، نہیں۔ خاصی دیر بعد سخت تواضع بھری تھی، نہیں،
मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए नहीं। क्या बकवास है। वो झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर आप नहीं जा सकते यहाँ से। वो भी उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं है क्या शाहजेब? जो आपको लगे मैं परवाह नहीं करता, लेकिन ये एतराफ़ आप मेरी आंखों में आंखें डाल कर करें कि आप सुधा को पसंद नहीं करते, फिर मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा। हरदम हंसने हंसाने वाले शाहजेब का ये नया रूप था जो जिम्मेदारी और मोहब्बत से लबरेज था, जैद को दंग कर गया था। तुमको एहसास है तुम मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हो? सॉरी, लेकिन आपको मुझे बताना होगा, आंखों में आंखें डालकर। वो पत्थर की लकीर की मानिंद अपनी जगह पर अटल था। सुनो, मैं उस लड़की से उस वक्त से नफ़रत करता हूँ जब नफ़रत के लफ्ज़ी मायने से भी ना बलता, और अब मेरी नफ़रत का तयन वक्त भी नहीं कर सकता जो मैं उससे करता हूँ और करता रहूँगा। उसने बहुत दलेरी के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर जमा जमा कर लफ्ज़ अदा किए थे। लहजा मजबूत सा, आवाज़ में ठहराव था। सिर्फ आंखें थी जिनमें नमी उमड़ उमड़ कर आ रही थी। फिर वो रुका नहीं था, तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। शाहजेब गुमसुम खड़ा उसको नज़रों से ओझल होता देखता रहा था। उससे बेखबर के नारियल के दरख्त के पीछे इमराना बेगम खड़ी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। दरअसल जैद को उसके साथ बैठा देखकर वो गुस्से से भरी वहाँ आ रही थी, और वहाँ उनको इस मौजू पर बहस करते और शिद्दत नफ़रत से सुधा का जिक्र और इनकार सुनकर वो खुशी से बेहाल हो गई थी। जुदा होता कोई हमसे तो हम आंसू बहाते थे, बिछड़ जाए कोई अब तो खुशी महसूस होती है। बसा औकात यूँ होता है जैसे हम नहीं होते, सभी होते हैं पर अपनी कमी महसूस होती है। वो जो कल तक खुद को आसमान की वुसअतों में चमकता सितारा समझती आई थी, जिसकी परवाज़ हमेशा बुलंदियों पर रही थी, बहुत अफजल व आला ज़ात के तफाकुर में ज़िंदगी गुजारती आई थी, फिर नामालूम क्या हुआ था, वो चमकता दमकता सितारा अचानक ही अपनी ताबंदगी से दस्तबरदार होकर आसमान की बुलंदियों से गिरकर ज़मीन के उस हिस्से में गिरा था जहाँ जो तारीखियों में डूबी हुई थी, जिसका वजूद गलाजतों से इस हद तक कटा हुआ था कि वो खुद सिर्फ गलाजत ही बनकर रह गई थी। दिन की रोशनी ज़मीन पर उतरती है तो कोई उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। कराहत और नफ़रत से दूर ही दूर गुजर जाते हैं, कोई देखता भी है तो नफ़रत से थूक कर चला जाता है। उस तारीख बदबूदार गलाजत से भरी ज़मीन पर लोग रात को आते हैं, अपना गंद फेंकते हैं और चले जाते हैं। दिन की रोशनी में उजले मलबूस में वहाँ थूक कर जाते हैं, और वो भी ऐसी ही गलाजत से भरी तारीख ज़मीन का हिस्सा थी। बचपन से नानी अनगिनत झूठ बोलती आई थी, कदम कदम पर फरेब व मकारी के जाल में जकड़ती आई थी। बड़े बड़े सुनहरी रुपहले जगमग करते तनक रंग ख्वाबों की रिदा में महफूफ रखा था, कहीं अजियतनाक पहलावे थे। वो वालदैन के जिक्र पर कहती थी, तुम्हारी माँ ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोर्ट मैरिज की थी तुम्हारे बाप से, और मैंने इस जुर्म की पादाश में उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था, और वो भी मोहब्बत के नशे और जवानी के खुमार में मुझसे बगावत करके चली गई थी। फिर जब सब ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे तो मैं आपके पास कैसे आई? किसी वक्त में खिलखिलाते हुए उसने दरियाफ्त किया था। नानी ने पहले घूर कर उसकी तरफ देखा था। हीरे की तरह चमकदार ब्राउन आंखों में शरारत थी। हाथ में पकड़े सुर्ख सेब को वो मज़े से खा रही थी, और वो कश्मीरी सेब उसके रुखसारों का ही हिस्सा मालूम हो रहा था। बहुत कमीनी हो, दिल जलाने में बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। वो भी इसी तरह मुझे सुलगाकर मज़े लेती थी, लेकिन जब लड़कियां माँ को अपना दुश्मन समझने लगती हैं और उनसे अपने दिल के राज छुपाने लगती हैं तो फिर ऐसी लड़कियों का कोई हमदर्द नहीं होता है। फिर वालिदैन की इज्जत को दागदार करके घर से निकलने वाली लड़कियां बढ़ती हुई खैरात बन जाती हैं, जो किसी की मुट्ठी में आकर वक्ती भूख मिटाने का बायस तो बन सकती हैं, मगर घर की इज्जत वो कभी नहीं बन पाती। नवेरा के साथ भी यही हुआ। तुम्हारे बाप के पास जब तक दौलत रही वो नवेरा को लेकर होटलों में घूमता रहा, नवेरा को मोहब्बत के जाम पिला पिलाकर मदहोश करता रहा। जेब खाली हुई, फिर मोहब्बत और चाहत के गुलाब भी मुरझाते चले गए, और वो घर वालों की शर्त पर नवेरा को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। नानू, आप तो कहती थी मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। वो उछली। अरे हमारे लिए तो वो मनहूस मर ही गया ना, और इसी दुख में नवेरा चंद हफ्तों बाद तुम्हें जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। अरे तुमको क्या हुआ? बोलते बोलते वो उसकी तरफ देखकर गोया हुई, जो एकदम ही गुमसुम मुँह जर्द हो गई थी। उन्होंने सीने से लगाते हुए कहा, क्या हो गया बच्चा? अभी तुम बिल्कुल ठीक थी। मेरे बाबा जिंदा हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे उनके पास लेकर चले। मैं कैसे मिलवा सकती हूँ तुमको उससे? वो नवेरा को तलाक देने के कुछ दिनों बाद ही रोड एक्सीडेंट में ही मर गया था। वो इत्मीनान से बोली। सच कह रही हैं नानू आप? वो उनकी तरफ देखकर संजीदगी से गोया हुई। झूठ कह रही हूँ तो झूठ बोलने की कोई वजह भी तो हो। 2 बेटियां थी मेरी, नवेरा और रोशन आरा। रोशन भी नवेरा के नक्शे कदम पर चलने वाली थी। नामालूम कब और कहाँ उसको एक
ملا بھاگ گیا اور اس کی لمبی داڑھی میں اس کا دل ایسا الجھا کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھنے پر راضی نہ ہوئی، اور ممکن تھا وہ بھی کورٹ میرج کر کے دفع ہو جاتی کہ اس ملا نے حامی نہ بھری اور 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر کے لے کر اس کو رخصت ہوا تھا، اور گھر سے ہی نہیں، پاکستان سے بھی امریکہ لے گیا، اور 20-22 سال بعد بھی پڑھ کر نہیں آئے وہ لوگ، صرف فون پر ہی دعا سلام کرنے کی اجازت ہے۔ کہیں بہروپ تھے ان کے، اور ہر روپ پہلے سے زیادہ بھیانک اور مکروہ، ان کی ذات جھوٹ کا پلندہ تھی، شر و فریب کا ایک جال جو کوئی مکڑی بھی نہ بن سکے۔ ماں تو اس کی مر گئی تھی، ماں مقدس و پاکیزہ وجود، جس کا تصور ہی دل کو ٹھنڈک اور آنکھوں کو روشنی عطا کرتا ہے، جس کی محبت کو رب کائنات نے اپنی محبت سے تشبیہ دیا کہ رب فرماتا ہے، میرے بندو میری محبت 70 ماؤں کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ اس حظیم و رحیم پروردگار نے عورت کو کیسا اعلیٰ مرتبہ دیا ہے، لیکن اس عورت کا کیا رتبہ جو بیوی نہ بنے اور ماں بن جائے۔ ہاں، اس جھوٹ کے پلندے سے ایک سچ باہر آیا تھا۔ وہ نیم اندھیرے کمرے میں آئینہ کے آگے بیٹھی اپنے حق سے باتیں کر رہی تھی۔ ارے تم ہنس رہی ہو؟ ہاں ہنس لو، مگر میری بات غور سے سنو۔ سچ ہمیشہ جھوٹ کی اوٹ سے ہی نمودار ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، جیسے کسی سیاہ بادل کا ٹکڑا لمحوں کے لیے سورج کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ قدموں میں گرا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی، اور وہ اپنے حق سے باتیں کرتے ہوئے کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی۔ وہ عورت جس کو میں آج تک اپنی ماں سمجھ رہی تھی، وہ ماں نہیں، صرف ایک عورت تھی، ایسی عورت جو اپنے نفس کی پرستش کرتی تھی، جس نے مرد کو محبوب کا حق تو دیا مگر خود جس سے جائز بیوی اور جائز ماں بننے کا حق نہ لے سکی، اور ایک ناجائز بیٹی پیدا کر کے دنیا سدھار گئی۔ راز زہد کے منہ سے سدا کے لیے نفرت بھری باتیں سن کر عمرانہ کی روح تک شانت ہو گئی تھی، وگرنہ ان کو ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا کہ سدا کی خدمت گزاری اور تابع داری زہد کے دل میں کوئی جگہ نہ حاصل کر لے۔ سغر و نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موہنی صورت کے علاوہ عجیب ہی کشش رکھتی تھی، سادہ پروکار و تمکنت، دل میں وہ بھی اس سے مروب رہتی تھی، اور اگر حالات الٹ ہوتے تو پہلی فرصت میں وہ اس کو اپنی بہو بنا چکی ہوتی کہ اس جیسی پروکار اور شاہانہ رکھ رکھاؤ سے رہنے والی لڑکی زید کے ساتھ سوٹ کرتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ مدثر کی بھانجی تھی، اور بھانجی بھی وہ جو ان کو دل سے عزیز تھی۔ مدثر سے جڑے ہر رشتے کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ رات کو پہلی فرصت میں وہ فون کر کے رضوانہ کو ایک بات کہیں بار بتا چکی تھی۔ رضوانہ سے عروہ تک ہر بات پہنچ چکی تھی۔ مائدہ کے کالج سے آنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ رضوانہ کے گھر چلی گئی تھی، جہاں ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال ہوا تھا۔ یس میری جان، اب وہ دن دور نہیں جب تمہاری اس خوبصورت اگلی میں زید کے نام کی ڈائمنڈ کی انگوٹھی چمک رہی ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ رضوانہ بیگم نے بھی تائید کی تھی۔ افرا اور مائدہ بھی خاصی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ان کی خوشیوں کے برعکس عروہ یقین و بے یقینی کے بھنور میں ڈوب اور ابھر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ زید کے نام کی رنگ میری انگلی میں سج جائے۔ کیا وہ مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ کیا میرا مقدر اس قدر زور آور ہو سکتا ہے کہ وہ میرا بن جائے؟ اس پر شادی مر کی کیفیت طاری تھی، عجیب خوشی و تعجب تھا۔ یس مائی چائلڈ، یہ سب ہو سکتا نہیں، ہو گیا ہے۔ زید نے خود اپنے منہ سے سودا سے بے تحاشا نفرت و اکتاہٹ کا اظہار کیا ہے، لیکن مجھ سے محبت کا اقرار بھی تو نہیں کیا۔ وہ بھی کرے گا میری جان، وقت آنے والا، اور دیکھنا تمہارا پلو اس سے کسی مضبوط گرہ کی مانند بن جائے گا، یہ دعویٰ ہے میرا۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر پوری یقین لہجے میں کہا، اور وہ مسکرا دی تھی۔ ملازمہ ٹرالی رضوانہ کے روم میں ہی لے آئی تھی اور سرو کرنے لگی تھی۔ تم جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرو، چائے ہم خود لے لیں گے، رضوانہ نے پلیٹ پکڑتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ملازمہ سر ہلاتی چلی گئی۔ میں نے آج صبح سے ہی زید کی پسندیدہ ڈشز کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میٹھے کا تمام آرڈر میں نے ریسٹورنٹ کو دیا ہے۔ اوہو، داماد کی ابھی سے آؤ بھگت شروع کر دی، بھجیا واہ! عمرانہ نے دہی بڑے کھاتے ہوئے شوخی سے بہن کو چھیڑا۔ تم نے تو آج تک باقاعدہ رشتہ دیا نہیں، مگر میں نے تمہاری محبت میں اس اہم بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی کہ میں تمہاری ذہنی حالت سے واقف ہوں، وگرنہ کوئی اور ہوتا تو میں اتنا آسانی سے عروہ کا رشتہ دینے والی نہیں تھی کہ عروہ لاکھوں میں ایک ہے اور بڑی جائیداد کی مالک بھی۔ چائے پیتے ہوئے رضوانہ نے شکوہ کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی جائیداد بھی جتا دی تھی۔ عمرانہ کے بولنے سے قبل مائدہ مسکرا کر کہنے لگی، زید بھائی بھی کسی سے کم نہیں ہے، مرد بھلا کہاں خوبصورت ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کم مردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جائیداد کی ان کو کوئی کمی نہیں۔ بابا کی جائیداد تو آلریڈی ان کی ہے ہی، تایا جان بھی اپنی پراپرٹی ان کے نام کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا قسمت والا ہے زید، اب عروہ کی پراپرٹی بھی اس کی ہی ہوگی، اس کی 7 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گی۔
زید کا دماغ سب سے الگ ہے، باپ کی جائیداد وہ لینے سے انکاری ہے۔ منور بھائی کی جائیداد سے جو آمدنی آتی ہے وہ مختلف اداروں کے ٹرسٹ میں جمع کرا دیتا ہے۔ اس کو شروع سے اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کا شوق ہے۔ بزنس میں سخت سے سخت پریشانیاں اٹھائی مگر کسی کے آگے دست سے دراز نہ ہوا اور آج اس کی راہ سفل ہو گئی ہے۔ افرا اور مائدہ ان کو باتوں میں مصروف دیکھ کر چائے کے مگ لیے گیلری میں آ گئی تھی۔ افرا بے چین ہو رہی تھی اسے جنید کے متعلق جاننے کے لیے۔ اب بھی وہ تم سے ملنے کی حامی نہیں بھر رہا ہے؟ اف، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی صرف فون کال تک ہی محدود ہے؟ ارے وہ بہت ہی دبو اور احتیاط پسند لڑکا ہے، فون پر کم بات کرتا ہے۔ دراصل اس کو بھائی کا خوف بے حد ہے، بہت ڈرتا ہے بھائی سے، وہ چائے کا سپ لیتی ہوئی بتا رہی تھی۔ دور سورج کی سرخ و زرد کرن آہستہ آہستہ درختوں کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ شام کا گلابی آنچل دھیرے دھیرے سرمئی ہونے لگا تھا۔ جنید سے ملاقات دوسرے کسی شہر میں ہی ممکن ہو سکتی ہے، اس شہر میں ہرگز نہیں۔ بھائی اس کو کسی بھوت کی مانند اپنا پیچھا کرتے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ پھر دیر کیوں کرتی ہو؟ چند دنوں کے لیے کسی دوسرے شہر چلی جاؤ۔ افرا نے چٹکی بجا کر حل نکالا۔ ہاں بھائی جیسے جانے ہی دیں گے۔ دوسرے شہر کیا بات کرتی ہو؟ وہ سخت برا مان کر بولی۔ جب اس کی خاطر موت کو گلے لگا سکتی ہو تو پھر کہیں جانا معمولی بات ہے۔ افرا بھی منہ بنا کر گویا ہوئی۔ تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اور عروہ کے کہنے پر ہی میں نے وہ سب کیا تھا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ افرا کی بدلحاظی اس کو تپا گئی تھی۔ ارے بابا کیوں آگ بگولا ہو رہی ہو؟ میں ممی سے بولوں گی وہ لاہور جانے کا پروگرام بنائے، دادی وہیں ہوتی ہیں، کب سے بلا بھی رہی ہیں۔ اب یہ تمہارا کام ہے، تم کس طرح جنید کو وہاں ملاقات کے لیے راضی کرتی ہو۔ آنٹی میں نے اپنا دل آپ کے آگے کھول کر رکھ دیا ہے، آپ کیا جان سے گزر جاؤں جب آپ کو یقین آئے گا کہ میں انشرا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کئی ہفتے گزر گئے تھے، وہ اس کے دیدار سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ جہاں آرا نے مراد کی بھی چھٹی کر دی تھی، خود بھی اس کو گھر آنے سے منع کر چکی تھی، پھر اس کے بار بار پوچھنے پر بھی وجوہات بتانے سے گریزا تھی۔ آج وہ ان کو فالو کرتا ہوا شاپنگ سینٹر آیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، انچی ایسی مچھلی ہے جو جل میں آتی ہے نا ہاتھ میں، آپ خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر کہیں تو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں؟ وہ مچھلی ہے جو میرے ہاتھ نہیں آئے گی، میرا مال لوٹ کر ایک عرصے الو بنا کر مجھے گرین سگنل دے رہی ہو۔ آپے سے باہر مت ہو، تم سے زیادہ آواز میری اونچی ہوئی تو 1 منٹ میں لوگ تمہیں جوتے مار کر یہاں سے نکالیں گے۔ وہ اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر اطمینان سے کولڈ ڈرنک پیتی بولی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس کو کچھ لمحے لگے خود کو کمپوز کرنے میں آپ کی عزت کرتا آیا ہوں، لیکن انشرا سے جدائی کی بات سن کر میں پاگل ہو جاتا ہوں، میری سوچنے سمجھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے ایسی ہی بات کر دی تھی، میں خود پر قابو نہیں کر پایا تھا۔ اس نے صاف کوئی سے مسکراتے ہوئے وضاحت دی۔ گڈ، ویری گڈ، میں بھی دیکھنا چاہتی تھی آپ انشی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جہاں آرا بھی مسکراتی ہوئی شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ اوہ بہت بولی ہیں آپ، پھر آپ نے کیسا پایا مجھے؟ اپنی سوچوں سے بھی بڑھ کر پایا ہے آپ کو۔ ریئلی؟ آپ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی؟ مذاق تو پہلے کیا تھا، اب تو سچ ہے۔ وہ ریسٹ واش دیکھتی کہنے لگی۔ انشرا کہاں ہے؟ خاصے دن ہو گیا اس کو دیکھے ہوئے، وہ بالی کے ہمراہ کچھ عرصے کے لیے لندن گئی ہوئی ہے۔ لندن؟ وہاں کون ہے آپ کا؟ بہن بہنوئی رہتے ہیں وہاں میرے، انہوں نے ہی بلایا ہے ان کو۔ آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ آپ کی بہن لندن میں رہائش پذیر ہے؟ کمبخت کہیں کا، میری توقع سے زیادہ چالاک ہے، کسی طرح جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، سوال پر سوال کیے جا رہا ہے، ہوشیار۔ وہ بے حد غور سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ کوئی بتانے کی بات ہے بیٹا، کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ اس موضوع پر بات ہوتی۔ پھر ساری بات یہ ہے، انشرا کے علاوہ آپ کسی اور کی بات کرتے کب ہیں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ انشرا کے نام پر وہ بھی مسکرانے لگا تھا۔ ان کو شاپنگ کرانے کے بعد وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں لنچ کرنے آئے تھے اور لنچ کے دوران گفتگو ہو رہی تھی۔ کب واپسی ہے لندن سے ان کی؟ وہ نیپکن ہٹاتا استفسار کرنے لگا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، دراصل طویل عرصے بعد گئی ہے تو میری بہن جلدی کہاں آنے دے گی، بے فکر رہیے، میں جلد بلانے کی کوشش کروں گی۔ اور آپ ایسا کریں، کھانا پیک کروا دیں، گھر لے کر جاؤں گی۔ وہ ملازمائیں بھی میرے ساتھ ہے، اکیلی ہوں نا؟ اس کی استفہامیہ نگاہوں سے گھبرا کر گویا ہوئی۔ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا تھا، انشرا گویا کھو گئی تھی۔ بابر اور راغفہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے تھے، کہیں سے کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ موبائل اس کا آف جا رہا تھا۔ اس کے بنگلے کے گیٹ پر چوکیدار کی جگہ موٹے تالے نے لے لی تھی۔ آس پاس کسی سے بھی ان کی واقفیت نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا وہ لوگ کب اور کہاں گئے ہیں۔ بابر چند دن فکر مند ہو کر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ گھر پر ممی اور پاپا کے درمیان بھی وہ کئی دنوں تک گفتگو کا موضوع بنی رہی تھی، پھر رفتہ رفتہ ہی اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں گم ہو گئے تھے۔ لیکن عاقفہ کی بے قراری کو کسی پل چین نہ تھا، وہ کسی طرح بھی انشرا کو بھولنے کو تیار نہ تھی۔ ہر لمحہ ہر پل وہ اس کی یاد میں محو رہتی تھی۔ بابر کے ہاں سے پھر سے نکاح کرنے پر زور دیا جانے لگا تھا،
اس گھر میں بھی کسی کو اعتراض نہ تھا، مگر عاقفہ نے بابر سے نکاح کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ اس شرط پر نکاح کرے گی کہ نکاح سے قبل انشرا کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ ناکامی کی صورت میں وہ نکاح سے انکار کر دے گی۔ محبت کرنا میرے لیے عذاب بن گیا یار۔ تم سن رہے ہو نا اس کی شرط؟ وہ جھنجھلا کر نوفل سے مخاطب ہوا جو غور سے سن رہا تھا۔ محبت؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ جب محبت کی ہے پھر شرطیں بھی پوری کرو۔ اب میں ان محترمہ کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ سوری، یہاں میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا بھائی۔ انشرا کے ذکر پر حسب معمول اس کے لہجے میں سرد مہری در آئی تھی۔ اگر تم کرنا چاہو تو بہت اچھی طرح کر سکتے ہو۔ دیکھو یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، تمہیں میری زندگی عزیز ہے تو تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ابھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ انشرا کے گیٹ پر جو چوکیدار ہوتا تھا، اتفاقاً ایک دن میں نے اس کو ایک کوارٹر میں جاتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہیں اس کا گھر ہوگا۔ وہاں جا کر تم کیا کرو گے؟ اس کی خوبصورت آواز میں حیرت نمایاں ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ انشرا کی گمشدگی کے بارے میں آگاہ ہے، سب جانتا ہے۔ اس دن عاقفہ کو دیکھ کر جس طرح وہ بیہیو کر رہا تھا مجھے عجیب سا فیل ہوا تھا، لیکن میں نوٹس اس لیے نہ لے سکا کہ ایک حد تک ہی میں اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا، اور اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ دال میں ضرور کالا ہے۔ اب تم میرے ساتھ ایک خفیہ پولیس آفیسر کے روپ میں چلو، تم کو اداکاری بھی نہیں کرنی پڑے گی، چہرے سے ہی ایک سخت گیر آفیسر لگتے ہو۔ محبت تم نے کی ہے اس لیے خواری بھی خود ہی اٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ کہیں جانے والا نہیں ہوں، کان کھول کر سن لو۔ پلیز پلیز میری خاطر نہیں تو انسانیت کی خاطر میری مدد کرو۔ میں جانتا ہوں انشرا کے بارے میں جو تم جذبات رکھتے ہو، مگر یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں تو وقت پڑنے پر اس کی جان اور عزت کی بھی پرواہ نہ کریں۔ ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ نامعلوم وہ شرمندہ ہوا تھا یا محض اس کے لیکچر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ کچی آبادی کے اس کوارٹر تک چلا آیا تھا جہاں وہ افغانی چوکیدار موجود تھا، جہاں وہ بابر کو دیکھ کر چونکا اور پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ بابر نے سخت لہجے میں نوفل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ اندر جاتا ہوا رک گیا۔ دیکھو لالا، یہ خفیہ پولیس کے بڑے آفیسر ہیں، انشرا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر تم ان کو جو بھی کچھ معلوم ہے سچ بتا دو گے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس صورت دیگر یہ ابھی تم کو یہاں سے لے جائیں گے اور تمہارے گھر والوں کو تمہاری لاش ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ایک تو اس کا لہجہ دہشت ناک، دوسرا نوفل کے چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی و خاموشی چوکیدار کو تھر تھر کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اگر بابر بڑھ کر اس کو سہارا نہ دیتا تو وہ گر پڑتا۔ صاحب ہم کو معاف کر دو، بیگم صاحب نے ہم کو دھمکی دی تھی کہ کسی کو بھی بتایا تو وہ ہم کو جان سے مار دے گا، ہمارا گھر والوں کو بھی۔ گھبراؤ نہیں، پولیس تمہارے ساتھ ہے، بیگم صاحبہ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، تم بتاؤ۔ بابر نے اس بار بہت نرمی سے تسلی دی۔ وہ لوگ کہیں نہیں گیا، گھر میں ہی ہیں، بڑے گیٹ کو تالا ڈال کر وہ بیرونی دروازے سے آتا جاتا ہے۔ وہ فر بول رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب فون کی بیل بجی تھی۔ دوسری طرف اچھی آپا تھی جو سودا سے بات کرنے کی خواہش مند تھی۔ بوا کے ذریعے یہ پیغام وہ اس تک بھیج چکا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ چند لمحوں بعد سودا کی آواز ابھری تھی۔ وہ دوسرے کمرے سے ایکسٹینشن فون اٹھا چکا تھا۔ نامعلوم کون سا تجسس تھا۔ وعلیکم السلام، میں پھپھو کا بیٹا بات کر رہا ہوں۔ پیارے میاں کی شوخ آواز نے ایک طرف شرارے تن بدن میں دوڑائے تھے تو دوسری طرف مارے گھبراہٹ کے وہ کہہ نہ سکی تھی۔ تمہیں قسم ہے مامی جان کے سودا، جو تم نے لائن ڈسکنیکٹ کی، تیزی سے قسم دی گئی تھی، گویا یقین تھا بھی لائن کٹ جائے گی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، میں کتنی مرتبہ کہہ چکی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، پھر کیوں آپ ہر دوسرے تیسرے دن فون کرتے ہیں؟ سودا کے لہجے میں غصہ و جلال تھا، سخت ناپسندیدگی جھلک رہی تھی۔ پیار کرتا ہوں تم سے، بکواس بند کریں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ شرم کی کیا بات ہے، فلرٹ نہیں کر رہا، شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ رومانٹک موڈ میں بولا تھا۔ جب سے چندا نے موبائل میں تمہاری پک دکھائی تھی تب سے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میں تمہیں ہی سوچتا تھا، اور جب سے تمہیں دیکھا ہے قسم سے میں دیوانہ ہو گیا۔ زوردار آواز کے ساتھ ریسیور کریڈل پر رکھا گیا۔ یقیناً وہ غصے میں ہوگی، ماں کی قسم کے علاج میں اس نے اس کی اتنی بکواس سن بھی لی تھی۔ اس نے بھی آہستگی سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ گہرا سناٹا تھا جو رگوں پہ میں کسی جھلسا دینے والے سیال کی مانند آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ شیم آن یو زید مدثر، یہ کیسے منافقت بھرے راستے پر تم چل پڑے ہو کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ ایک طرف اس سے نفرت کا پرچار کرتے ہو اور دوسری طرف چھپ کر اس کی نگرانی کرتے ہو۔ کال سنتے ہوئے تمہارے دل نے تمہیں پہلے ہی آگاہی دی تھی کہ وہ کال پیارے میاں کی ہوگی، اور یہاں تم سچے ثابت ہوئے۔ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو اپنے دل میں چھپی سچائی کا سامنا کرو اور بتاؤ تم سودا سے محبت کرتے ہو۔ وہ تمہارے دل میں دھڑکن بن کر جیتی ہے، تمہاری سانسوں میں مہکتی ہے۔ پیارے میاں کے منہ سے اقرار الفت بن کر تم ابھی ہنستے غصے سے ادموئے ہو رہے تھے۔
پھر سودا کے لبوں سے بیزاری و ناپسندیدہ لفظ سن کر تم جی اٹھے، خوش ہو گئے، گویا تمہاری ملکیت کسی کی ہوتے ہوتے پھر تمہاری بن گئی ہو۔ زید میاں، یہ دوہرے معیار کب تک چلاؤ گے؟ منافق کبھی کامیاب نہیں ہوتا، دو کشتی میں سوار ڈوب جایا کرتے ہیں۔ ضمیر گویا چھڑی پکڑے اس کی مرمت کر رہا تھا۔ لا حاصل چیز کو حاصل کرنے کی تگ و دو فضول ہی ثابت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح خود کو سمجھاتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو لاؤنج میں تائی جان سودا کے آنسو صاف کرتے ہوئے تسلی دے رہی تھی۔ اس نے آہٹ پر مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ اس کے ملبوس سے پھوٹتی مہک اس کا تعارف تھی۔ وہ دوپٹے کی اوٹ میں چہرہ چھپائے چلی گئی۔ کیا ہوا تائی جان؟ یہ کیوں رو رہی تھی؟ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے بیٹا۔ سودا کے پاس پیارے میاں کا فون آیا۔ وہ بہت ہی فضول باتیں کر رہا تھا۔ ذرا جا کر سمجھاؤ اس کو۔ اس گھر کی لڑکیاں شرم و حیا کو ابھی بھی اپنا زیور سمجھتی ہیں۔ اس نے کیا سمجھ کر ایسی بیہودہ باتیں ہماری بچی سے کی ہیں؟ شادی سے پہلے کوئی حق نہیں ہے اس کو اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ ہماری بیٹیاں بڑی عزت و ناک والی ہیں۔ ایک پرسکون مسکراہٹ نے اس کے وجیح چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے خود بات کروں گا، پھر کبھی اس کی کال نہیں آئے گی۔ آپ ریلیکس ہو جائیے، غصہ تھوک دیں۔ غصے کی تو بات ہے، ابھی ڈھنگ سے ہم نے اقرار نہیں کیا ہے اور وہ لگے ہیں محبت کی پینگیں لڑانے۔ غضب خدا کا، ایسی بھی کیا بے حیائی کہ رشتے ناتوں کا کوئی لحاظ ہی نہیں رہا۔ میں منور صاحب کو سمجھاؤں گی، ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ بھلا جو آدمی ابھی سے اتنا بے باک ہے وہ آگے جا کر کیا کیا گل نہ کھلائے گا۔ زمرد بیگم کو نئے تفکر نے آن گھیرا تھا۔ وہ بڑی محبت سے ان کو سمجھانے لگا تھا۔ اس گھر میں ابھی بھی مذہبی اقدار و مشرقی روایات قائم و دائم تھی جو آج کل کے اس ناہنجار دور میں ناپید ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو اس ماحول میں سکون ملتا تھا جبکہ خالہ رضوانہ کے ماڈرن گھرانے میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ آنٹی، انشرا کہاں ہے؟ موبائل پر مووی دیکھتی ہوئی جہاں آرا نے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا اور سامنے کھڑی عاقفہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر غصہ و حیرت ساتھ ساتھ ابھری تھی۔ تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی لڑکی؟ بیگم صاحبہ، یہ میرے پیچھے پیچھے آئی ہیں اور زبردستی اندر بھی آ گئی ہیں۔ ملازمہ نے ڈرے سہمے لہجے میں اپنی صفائی پیش کی۔ تم سے میں بعد میں نپٹوں گی حرام خور، پہلے اس سے جواب لے لوں۔ وہ عاقفہ کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتی ہوئی کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے انچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال پوچھنے والی؟ خیریت تمہاری اسی میں ہے، فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کبھی یہاں کا رخ نہیں کرنا بھول کر بھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ دروازے کی طرف لے جاتی ہوئی کہہ رہی تھی، میرا ہاتھ چھوڑیے، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ دھان پان سی لڑکی ان کے بوڑھے جسم کے آگے کمزور پڑ رہی تھی۔ کیسے نہیں جائے گی؟ تیرا باپ بھی یہاں سے جائے گا؟ آنٹی، مجھے تنہا نہیں سمجھے، باہر میرے ساتھی ہیں، معمولی سی گڑبڑ بھی ہوئی تو وہ پولیس اور میڈیا کو کال کر دیں گے اور ارے یہ پولیس کا روب اور میڈیا کا ڈر کسی اور کو دینا، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، بہت دیکھے ایسے پولیس اور میڈیا والے۔ وہ اس کو گھسیٹتی ہوئی دروازے تک لے آئی تھی۔ ملازمہ خوف سے کانپ رہی تھی اور قبل اس کے وہ عاقفہ کو باہر دھکا دیتی ایک آواز ابھری تھی، نانی چھوڑ دے عاقفہ کو۔ وہ آواز ایک جہاں فضا احساس تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑا تھا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ عاقفہ اس آواز کے تعاقب میں آگے بڑھی چلی آئی تھی۔ رات ڈھل گئی تھی، سورج چڑھ آیا تھا، لیکن اس گھر میں ابھی بھی رات ٹھہری ہوئی تھی۔ دھیمی تاریکی نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں سمیٹا ہوا تھا۔ انشرا کہہ کر رکی نہیں تھی، وہ آگے چلتی جا رہی تھی۔ عاقفہ اس کو پکار رہی تھی اور وہ تھی کہ مڑ کر دیکھنے کی بھی رودار نہ تھی۔ انشرا، انشی کیا ہو گیا تم کو؟ آخرکار وہ اس کے کمرے میں جانے کے بعد تھم چکی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، صرف میری ذات منکشف ہوئی ہے مجھ پر۔ تم اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی ہو، تمہارا سیل فون بھی آف جا رہا ہے اور تمہیں کیا ہوا؟ تم بے حد کمزور ہو گئی ہو۔ کمرے میں بھی نیم اندھیرا تھا اور پورا کمرہ ٹھنڈک خنک تھا۔ ہاں، کمزور ہو گئی ہوں میں، بے حد کمزور۔ نافہم لہجہ تھا۔ یہ ہر طرف اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ روشنی سے ڈر لگنے لگا ہے، اندھیروں سے دوستی ہو گئی ہے۔ روشنی اچھی نہیں ہوتی، سب کچھ عیاں کر دیتی ہے، ظاہر بھی باطن بھی، ماضی بھی حال بھی، کچھ اس سے چھپتا نہیں ہے۔ وہ بے ربط بول رہی تھی، دھیمی دھیمی بے جان سی آواز، احساس و تازگی سے مبرا، جیسے کوئی بے جان روبوٹ رٹے رٹائے جملے بولتا ہے، ہر جذبات و احساسات سے آری۔ انشی، یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ تم بالکل بدل کر رہ گئی ہو۔ عاقفہ مزید ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عاقفہ، رو نہیں، اب تم جاؤ، پھر پڑھ کر مت آنا یہاں پر۔ اس کے آنسوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی اور ساتھ ہی کمرے کا ڈور کھول کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو اس کے آنسوں میں اور شدت آ گئی تھی۔ انشرا، ایک بار بتا دو، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انشرا مر گئی ہے، ٹھیک آج سے 6 ہفتے قبل۔ انشی پلیز، وہ کرب سے چیخ اٹھی، جاؤ یہاں سے، آئندہ نہیں آنا۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا اور ملحقہ کمرے میں جا کر اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ عاقفہ کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ ماں بالی وہاں آئی تھی۔
بالی یہ سب کیا ہے؟ انچی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا گزری ہے اس پر؟ کس نے اس کو اس حالت تک پہنچایا ہے؟ بالی وہاں آئی تو لپک کر اس کے پاس پہنچی اور ایک ہی سانس میں کہیں سوال کر ڈالے تھے۔ انچی کو آپ کے اس حال پر ہی چھوڑ دیجیے اور چلی جائیے۔ بالی کا لہجہ بھی سرد و سپاٹ تھا، وہ بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ سنو، انچی کو تم اس کے حال پر چھوڑ سکتی ہو، میں نہیں۔ دوست ہوں میں اس کی، کس طرح اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتی۔ تم بتاؤ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اذیت سے چلا کر گویا ہوئی۔ تم دوست ہو اس کی، یہاں تو خون کے رشتے دھوکہ دیتے ہیں، تم دوستی کی بات کرتی ہو؟ بالی تم کو اللہ کا واسطہ ہے، سب سچ سچ بتا دو جو ہوا ہے۔ وہ منت و سماجت پر اتر آئی تھی۔ لڑکی، تو گئی نہیں ابھی تک یہاں سے؟ بڑی ڈھیٹ ہے۔ اسی دم جہاں آرا تیوری چڑھاتی وہاں داخل ہوئی تھی۔ ماسی غصہ مت کرو، جا رہی ہے یہ ابھی، بلکہ میں خود چھوڑ کر آتی ہوں۔ بالی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکلنے سے قبل کوئی سرگوشی کی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی، مال نے تاریکی کی چادر اوڑھ لی تھی، ہر سو ایک مہیب سناٹا پھیلا تھا۔ جہاں آرا وال کلاک کی طرف بے چینی سے دیکھ رہی تھی اور سوئیاں نصف رات کا وقت بتا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اضطراب تھا، وہ کہیں بیٹھتی تو کبھی دبے قدموں سے ٹہلنا شروع کر دیتی۔ ہر گزرتا لمحہ ان کے اندر بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ بار بار بیرونی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جو خاموش کھڑا تھا، اور ابھی وہ فون کی طرف بڑھی ہی تھی کہ دروازے پر مخصوص انداز میں دستک ہوئی تھی۔ دستک کی آواز ان کے اندر توانائی کی لہر بن کر دوڑی تھی۔ کہاں مر گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی، کہا بھی تھا اندھیرے میں ہی کام کرنا ہے، میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتی۔ وہ دروازہ کھولتے ہی اندر آنے والے سراج پر برسی تھی، لہجہ دھیما ہی تھا۔ ارے آپا، بھڑکتی کیوں ہو؟ راستے میں گاڑی کو چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا، گاڑی خراب بھی ہو گئی، بس اس میں ہی کچھ ٹائم لگ گیا۔ وہ کھسیا کر گویا ہوا۔ لو آتے ہی کیسی منحوس خبر سنا دی تو نے، اتنا لمبا سفر کیا، اب تیرے سر پر بیٹھ کر ہوگا۔ وہ غصے سے کلس کر رہ گئی تھی۔ اوہو آپا، یہ تمہاری بڑی خراب عادت ہے، اپنے آگے کسی کی سنتی ہی نہیں ہو۔ گاڑی ٹھیک کرانے میں ہی اتنا ٹائم لگ گیا ہے، اور بے فکر رہو، ابھی رات باقی، ہم تاریکی میں ہی نکل جائیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا ہمیں۔ اور یہ بتاؤ، انشرا کو بے ہوش کرنے والی دوا اچھی طرح دی ہے نا؟ اگر ہوش آ گیا تو ہمارا حشر کر کے رکھ دے گی وہ۔ ہاں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ملا کر دی ہے بالی اور انچی کو، میں نے ہوا بھی نہیں لگنے دی ذرا سی۔ وہ آگے چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپا، تمہاری جلد بازی نے سارا کام خراب کر ڈالا۔ میں کہہ بھی رہا تھا اس امیر زادے سے پیسے ابھی نہیں بٹورو، کچھ ٹائم صبر کر لو، مگر تم کو تو اپنے آگے کسی کی سنتی ہی کب ہو؟ دیکھ لو انجام، آج اپنی جلد بازی کا چوروں کی طرح راتوں رات یہاں سے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ سراج، میں پہلے ہی انچی کی حالت کی وجہ سے پریشان ہوں، تو میرا دماغ اور خراب نہیں کر۔ مجھے معلوم نہ تھا وہ میری باتوں کا اتنا اثر لگی کہ پاگل ہی ہو جائے گی۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ پہلے ہی کہتا تھا اس کو اپنے رنگ میں آہستہ آہستہ ڈھالنے کی صحیح کرو۔ بتاؤ اس کو وہ کیچڑ میں کھلنے والا پھول ہے، آنگن میں مہکنے والا گلاب نہیں۔ ایسے پھول گلوں کا ہار نہیں بنتے، ان کو کیچڑ میں کھل کر کیچڑ میں ہی مرجھانا ہوتا ہے۔ اچھا چپ کر، ساتھ لائے بندوں سے پہلے سامان رکھوا، پھر انچی کو اٹھانا ہے، میں اتنے میں بالی کو سنبھالتی ہوں۔ وہ ایک طرف رکھے بیگز کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ بالی کی آنکھ کسی عجیب سے احساس کے تحت کھلی تھی۔ پہلے تو غنودگی میں کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا، پھر جلدی وہ بیداری کی حالت میں آئی تو دیکھا وہ بڑی گاڑی میں محو سفر ہے، ایک برق سی اس کے اندر دوڑی تھی۔ انشرا اس کے برابر میں بیٹھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سراج ماما کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے پہلو میں ماسی بیٹھی تھی۔ ماسی ماسی، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس شہر کی آواز انچی کو راز نہیں آئی۔ یہ شہر ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چوروں کی طرح جانے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ سراج کو مجبوراً گاڑی روکنی پڑی تھی۔ رفاقتوں میں وقار کھونا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ یہ دن میں سونا، شب میں رونا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ جو بیچ دریا میں چھوڑ آئے، یہ بات اتنی نہ آتی ان پر، یہ اس کا ساحل پہ لا ڈبونا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ جہاں آرا نے دل ہی دل میں سراج کو گالیوں سے نوازا، اور اس سس نامے پولیس موبائل سے سپاہی نکل کر گاڑی کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ بالی نے کوئی آواز نکالے بنا انشرا کو جھنجھوڑا تھا کہ وہ گہری نیند یا بے ہوشی سے بیدار ہو جائے، لیکن نامعلوم کیسی بے ہوشی تھی یا نیند جو ٹوٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ دوسری طرف سراج اور جہاں آرا گاڑی سے نکل کر باہر مذاکرات میں مصروف تھے۔ گاڑی کی ونڈوز میں بلائنڈ گلاسز ہونے کی وجہ سے باہر کے سارے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ بی کسی ہوشیاری کی ضرورت ہرگز نہیں کرنا، اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے گھنڈے نما مردوں میں سے ایک نے پستول دکھاتے ہوئے اپنی شکل سے زیادہ خوفناک آواز میں کہا، ہم رات 2 بندے مار کر آئے تھے، ہمارے لیے بندے مارنے اور مکھی مارنے میں کوئی فرق نہیں۔
دوسرے نے بھی اسی انداز میں دھمکی دی۔ بالی نے سر جھکا کر خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ باہر انسپیکٹر سے جہاں آرا کسی بحث و تکرار میں مصروف تھی، جبکہ سراج ہونٹ بھینچے کھڑا تھا، چہرے پر بڑی عاجزی و مسکینی سجائے۔ 20-25 منٹ کی صبر آزما بحث کے بعد انسپیکٹر اور جہاں آرا کے مابین ہونے والے مذاکرات کامیاب ہوئے تھے۔ سراج کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بڑا ہی کٹھور انسپیکٹر تھا، مجالا جو ذرا بھی اپنی بات سے ہٹاؤ، سراج کو گرفتار کر کے ہی لے گیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اب ڈرائیونگ سیٹ سراج کے ساتھ آئے مردوں میں سے ایک ساتھی نوید نے سنبھالی تھی۔ سراج کے برعکس وہ جہاں آرا سے بے حد مروب دکھائی دے رہا تھا۔ میڈم جی، شکر ہے وہ صرف سراج بابو کو ہی گرفتار کر کے لے کر گیا، ورنہ اس کے تیور تو ہم سب کو ہی جیل کی ہوا کھلانے کے تھے، نوید نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ ارے تو کون سا احسان کر دیا ہم پر، حرام خور نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں معاملہ رفع دفع کرنے کے، مفت میں کام نہیں کیا، اور سراج کو کتنی دفعہ منع کیا کہ نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلایا کر، مگر اس کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ 2 بندوں کو رات کو گاڑی ماری تھی، پھر دوبارہ اس راستے سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سراج باؤ تو اب لمبے اندر گئے میڈم جی۔ کیا میڈم جی؟ میڈم جی لگا رکھی ہے تو نے، جانتا نہیں ہے یہ شہر، یہاں لوگ بڑی عزت کرتے ہیں میری، آنٹی بولا کر مجھے۔ انہوں نے تیوری بدل کر اس کو بری طرح لتاڑا تو وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ اچھا آنٹی جی۔ ماسی، ہم کہاں جا رہے اس طرح چوری چھپے؟ چوری چھپے؟ جہارا نے اس کی طرف گردن موڑ کر ہنس کر کہا، کہیں نہ کہیں تو چلے جائیں گے، فی الحال اس دنیا میں ہے۔ انجی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ کب سے بے ہوش ہے یہ؟ اس کو ہوش آ جائے گا، لیکن تم اپنے ہوش ٹھکانے پر رکھنا، ذرا بھی اس کو سن گن دینے کی صحیح کی تو جان سے جاؤ گی۔ کیا بتاؤں گی اس کو؟ میرے پاس بتانے کے لیے کیا ہے؟ تم جو دل چاہے کرتی ہو، ہم تمہاری بے دام کنیزیں ہیں، جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرو۔ بالی بے بسی کے احساس سے رونے لگی۔ ان آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، بہت بڑی بھول کر دی میں نے تم دونوں کو سر چڑھا کر۔ اس انچی کو تو مجھے پہلے دن سے ہی اس کی اوقات یاد دلانی تھی کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز۔ وہ غصے سے بے ہوش انچرا کو گھورتی ہوئی کہہ رہی تھی، اچھا تھا نا پہلے سے ہی اس کو اپنے بارے میں معلوم ہوتا تو آج اس کی ایسی حالت نہ ہوتی۔ تم نے جھوٹ پر جھوٹ کی دیواریں کھڑی کر کے اس میں ایسے زندہ دفن کر دیا ہے۔ چپ ہو جا، زیادہ بک بک مت کر، آئی بڑی حمایتی بن کر، جہاں آرا نے بالی کو ڈانٹ کر چپ کروایا۔ رات کی سیاہ چادر دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، اندھیرے کی کوکھ سے ہولے ہولے سنہری شعائیں نمودار ہو کر ماحول کو منور کرنے لگی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نمودار نہیں ہوا تھا، سڑکوں پر معمولی ٹریفک رواں تھا۔ نوید کو جہاں آرا نے واپس بنگلے کی طرف گاڑی موڑنے کا حکم دیا تھا، خود گہری سوچوں میں آئندہ کے لائحہ عمل کے تانے بانے بننے میں مگن ہو گئی تھی۔ اپنی پلان کے آغاز میں ہی ناکامی نے ان کو پریشان کر ڈالا تھا۔ رات نامعلوم کتنی بیت گئی تھی، کروٹیں بدل بدل کر بھی وہ بیزار ہو چکی تھی، نیند تھی کہ بدستور غائب تھی۔ منور صاحب کچھ دنوں سے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے، ڈاکٹرز نے انہیں سختی سے آرام کرنے کی تلقین کی تھی۔ زید آفس کی مصروفیات کے باوجود ان کو ٹائم دے رہا تھا، بھرپور طریقے سے خیال رکھ رہا تھا۔ ان دنوں عمرانہ بیگم کا موڈ سخت خراب تھا، انہوں نے مائدہ کے لاہور جانے کا زید کو بتایا تھا اور اس نے سختی سے بھیجنے سے منع کر دیا تھا، اور عمرانہ اس سے خفا ہو گئی تھی، اور قبل اس کے کہ وہ اپنے غصے کا عملی مظاہرہ کرتی، اچانک منور صاحب کی خرابی طبیعت نے ان کو پروگرام ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور آج جب منور صاحب کی طبیعت بہتر ہوئے، 2 دن ہی گزرے تھے، وہ زید سے تکرار اور جھگڑنے لگی کہ وہ ان سے دور ہو گیا ہے، ماں بہن کو اگنور کرنے لگا ہے، وہ ان سے بیزار ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ان کا ہر الزام، ہر طعنہ، ہر بدگمانی بہت خندہ پیشانی صبر و تحمل سے برداشت کی، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ خالہ اور ان کی دونوں بیٹیوں کی طرف سے وہ مطمئن نہ تھا، خصوصی طور پر عروہ اور افرا پر اس کو شک تھا کہ وہ مائدہ کو مس گائیڈ کر رہی ہیں۔ یہ بات عمرانہ کسی طور ماننے کو تیار نہ تھی، اور وہ اسے خفا ہو کر اپنے بستر پر دراز ہو چکی تھی، سرتا پاؤں رضائی اوڑھ کر، اور وہ ان کے مہوے خواب ہونے تک قریب ہی بیٹھا رہا تھا۔ نہ اس نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی کافی یا دودھ کی حامی بھری تھی، جبکہ عمرانہ بیگم اور مائدہ کھانا کھا چکی تھی۔ اس بدمزگی اور تکرار نے سدھا کو مضطرب کر دیا تھا، گو کہ زید سے اس کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہ رہے تھے۔ اب جب سے اس کی منگنی کا شوشہ اٹھا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی اس کا دشمن بن گیا تھا، مگر ایک وہ تھی جو اپنی حساس طبیعت و گداز دل کی بدولت خود سے ہی تنگ تھی۔ اب بھی اس کو یہی خیال ستا رہا تھا کہ زید نے سارے دن سے کچھ نہیں کھایا، اس طرح بھوکا رہنا قطعی مناسب نہ تھا، اس طرح وہ کمزور ہو کر بیمار ہو سکتا تھا، اور اس کے بیمار ہونے پر منور ماموں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے بنارسی بوا کو جگانے کا ارادہ کیا کہ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں بہلا کر اس کو کھانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی اٹھی اور مائدہ کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بھی بھائی کی بھوک ہڑتال کا ذرا نوٹس نہ لیا تھا۔ وہ خود غرض و بے حس بہن ثابت ہو رہی تھی کہ اصل فساد کی جڑ وہی تھی۔ لاہور جانے کی اجازت نہ ملنے پر اس نے ہی ماں کو بھائی کے خلاف بھڑکایا تھا۔
وہ کمرے سے نکلی تو باہر خاصا اندھیرا تھا، صرف کوریڈور میں روشن نائٹ بلب کی ناتواں روشنی ماحول کو پراسراریت بخش رہی تھی۔ سارا دن اس کا مختلف شغلوں میں گزرتا تھا، بنا کسی خوف و دہشت کے، مگر رات کے اس پہرے ایک عجیب سی اداسی و دہشت نے لے لی تھی۔ تیز تیز بڑھتے قدم سست ہو گئے تھے۔ پھر اس کو یاد آیا، لاؤنج میں عموماً صوفیہ اور زمر تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں، یقیناً وہ وہاں نماز ادا کر رہی ہوں گی۔ قدموں میں پھر پھرتی آئی تھی، لاؤنج کا دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ نیم اندھیرا، خاموشی بھری ٹھنڈک ہر سو پھیلی تھی۔ وہ حیرت سے لاؤنج دیکھ رہی تھی، اندر ہر شے ساکت تھی، لیکن پھر اس کو باہر کچھ آواز آئی۔ اس نے چونک کر چاروں طرف دیکھا، کچھ نہیں تھا، ہر شے ایسی ہی تھی، ساکت و خاموش۔ کیسی آواز تھی وہ؟ آواز تھی یا میرا وہم؟ وہ ابھی خود کو دلاسا دے رہی تھی کہ وہ آواز پھر گونجی، اور وہ خوف اور ڈر کے مارے لرز اٹھی تھی۔ وہ یہ سوچ کر کمرے سے نکلی تھی کہ لاؤنج میں امی یا ممانی نماز پڑھ رہی ہوں گی تو وہ اطمینان سے جا کر بوا کو جگا دیں گی، لیکن وہاں کی آف لائٹس بتا رہی تھی کہ گھر کا کوئی فرد ابھی بیدار نہیں ہوا، اور جب کوئی فرد جاگ نہیں رہا تو پھر وہ عجیب سی آوازیں کس کی تھی، کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ جس پرسکون حالت میں یہاں آئی تھی، اب اس سے کہیں گنا خوف میں وہ مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ گھر جہاں دن کی روشنی میں وہ آنکھیں بند کر کے ہر قدم پر پہنچ سکتی تھی، رات کے اس وقت گھر بالکل اجنبی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ بنارسی بوا کی زبانی سنے گئے تمام ڈراؤنے قصے ایک دم ہی یاد کے آئینے میں عکس بن کر ابھرنے لگے، اور ذہن کا پردہ چاک کر کے حقیقت کی دنیا میں ادھم مچانے لگے تھے۔ کریہ چہرے والے، بدصورت روپ والے اس کو اپنے نرگھے میں لے چکے تھے۔ اس نے بھاگنا چاہا، قدم پتھر ہو گئے، چیخنا چاہا، آواز نے ساتھ نہیں دیا، اور وہ پراسرار آواز اس تک آن پہنچی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو دیکھتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔